شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور آئی ایم ریئلی سوری میں آپ لوگوں کے ساتھ ریگولر نہیں ہو پا رہی ہوں چینل پہ، کیونکہ گھر کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، کیونکہ اللہ نے میرے بھائی کو ایک بیٹے سے نوازا ہے، اسی لیے ہم سب لوگ بہت زیادہ بیزی ہیں۔ کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں جب گھر میں ایک چھوٹے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کام بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ریگولر نہیں ہو پا رہی تھی، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں۔ اور آپ سبھی لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس چھوٹے بچے کی لمبی عمر کے لیے آپ سبھی لوگ دعا کیجیے گا، مجھے، میری فیملی کو، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی ایک خوفناک کہانی۔ تو یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے، UK مانچسٹر سے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ایک شخص جس کا نام حاکان ہے، اس کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ اور حاکان بتاتے ہیں کہ میں ساؤتھ افریقہ کا رہنے والا ہوں، اور 2010 کی بات ہے کہ میں ایک بہت ہی اچھی سوسائٹی تھی، ایک بہت اچھا علاقہ تھا جہاں پر ایک فارم ہاؤس تھا، اور وہاں کی مجھے سیکیورٹی گارڈ کی نوکری ملی۔ ایز اے سیکیورٹی گارڈ میں وہاں پر نوکری کیا کرتا تھا، اور جب میں وہاں جاب کیا کرتا تھا جو فارم ہاؤس تھا اس کا اونر وہاں پر نہیں رہا کرتا تھا۔ وہ فارم ہاؤس جو تھا وہ کافی مختلف فیملیز کے ذریعے وہاں پر رینٹ پہ رہا کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ جب گرمیوں کا موسم تھا تو اس گرمیوں کے سیزن میں وہ فارم ہاؤس رینٹ پر نہیں تھا، وہ بالکل خالی تھا۔ اور وہ جو علاقہ تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، بہت زیادہ گرینری تھی وہاں پہ، اور میں وہاں پر اکیلا سیکیورٹی گارڈ تھا جو وہاں پر میں جاب کیا کرتا تھا، سیکیورٹی کا کام کیا کرتا تھا۔ تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، گرمیوں کا موسم تھا، اور اچانک سے جو میرا باہر گیٹ تھا وہاں پر دستک ہوئی۔ تو جیسے ہی وہاں پر دستک ہوئی میں نے جا کر باہر دیکھا تو ایک پراسرار سی افریقن عورت کھڑی تھی جو کہ بہت زیادہ عجیب و غریب حلیے کی مجھے لگ رہی تھی۔ وہ اس کا حلیہ بہت عجیب و غریب تھا، میں نے کبھی بھی پہلے اس طرح کے حلیے کی کوئی عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ جو عورت تھی وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ میں راستہ بھول چکی ہوں، میں اپنے راستے سے بھٹک گئی ہوں، تو آپ مہربانی فرما کے مجھے میری جو جگہ ہے جہاں مجھے جانا ہے مجھے اس کا راستہ آپ گائیڈ کر دیں باہر آ کر، یا مجھے اندر بلا لیں۔ اس طرح کی اس نے بات جب کی تو میں نے اسے یہ کہا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی نیڈی پرسن ہے، اس کو ہو سکتا ہے واقعی میں مدد کی ضرورت ہو، تو میں نے اسے یہی کہا کہ میں آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، بٹ کیونکہ میں یہاں پر صرف ایک سیکیورٹی گارڈ کی جاب کرتا ہوں، اور یہاں فارم ہاؤس کا جو اونر ہے اس نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی بھی اسٹرینجر کو، کسی بھی اجنبی کو یہاں اندر نہیں آنے دینا، تو میں لہٰذا آپ کو اندر تو نہیں بلا سکتا، تو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، میں ابھی موبائل سے لوکیشن دیکھ کر اور آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں۔ تو وہ میری عورت جو تھی وہ میرے سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی بالکل، اور میں اس کے سامنے ہی اپنا جو موبائل فون تھا میرا، میں اس میں سے لوکیشن دیکھنے لگا، اور وہ عورت جو تھی وہ بالکل میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی، تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر۔ تو جیسے ہی میں نے لوکیشن دیکھی مجھے پتہ چلا، میں اسے بتانے کے لیے جیسے ہی میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا تو وہاں پر دور دور تک مجھے کوئی عورت نظر نہیں آئی، وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی میں تھوڑا سا ادھر ادھر گیا، سائڈ پہ ارد گرد جا کر دیکھا میں نے کہ کہیں وہ عورت کہیں جا تو نہیں رہی، یا کہیں وہ عورت چلی گئی ہے، لیکن اگر وہ کہیں گئی بھی ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا، مجھے نظر آ جاتا کہ وہ جا رہی ہے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا بالکل بھی، اور وہ عورت جو تھی ایک قسم کی وہ غائب ہو گئی وہاں سے۔ تو اس وقت میں نے اتنا زیادہ اس چیز کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا، اور میں جب گھر واپس آیا تو جو میرے گھر والے تھے ان کے ساتھ میں نے جب یہ معاملہ ڈسکس کیا تو میرے گھر والے یہ کہنے لگے کہ وہ جو عورت تھی ممکن ہے بہت زیادہ حد تک کہ وہ عورت کوئی پراسرار مخلوق ہو، کوئی جنی ہو، کوئی چڑیل ہو جو تمہیں اپنا آپ ایسے ظاہر کر رہی ہو، کیونکہ جو ایسے علاقے ہوتے ہیں، سوسائٹیز ہوتی ہیں جو
زیادہ آباد نہیں ہوتی، گرینری زیادہ ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ گھر بھی رینٹ پر نہیں ہے، وہ فارم ہاؤس، تو اسی وجہ سے شاید وہ پراسرار مخلوق تمہیں وہاں اکیلا پا کر تمہیں اپنا آپ ظاہر کروا رہی ہو یا تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ ہماری ایک اور فیملی ممبر جو تھا وہ بھی پہلے سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا تھا، اور اس نے کبھی بھی پہلے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اس دن جب میں نے اپنا واقعہ ان سب لوگوں سے بیان کیا تو اس نے مجھے پھر یہ بات بتائی، میرے ایک اور فیملی ممبر نے، کہ جب میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کیا کرتا تھا تو ہمارے ساتھ بھی بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ جو وہ فارم ہاؤس تھا، کبھی وہاں کی بیلکنی میں اور وہاں کا جو ایک سوئمنگ پول تھا، وہاں پر ایک پرسرار عورت کو دیکھا جاتا تھا، اکثر اوقات دیکھا جاتا تھا، اور بہت زیادہ عجیب و غریب حرکات وہاں پر پیش آیا کرتی تھیں۔ اور وہ جو عورت تھی، وہ پرسرار عورت صرف اس سوئمنگ پول پر ہی ہمیں نظر آیا کرتی تھی، اور بیلکنی میں چلتی پھرتی ہمیں نظر آتی تھی، لیکن وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی، لیکن وہ ہماری نظروں کے سامنے ہی چلتے چلتے وہ غائب ہو جایا کرتی تھی۔ تو اسی وجہ سے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس فارم ہاؤس پر زیادہ ہم نے نوکری نہیں کی۔ جو بھی جاب کرتے تھے وہاں پہ، جن کو اس نے رکھا ہوا تھا آنر نے، ان سب لوگوں نے اتنی زیادہ وہاں پر ٹائم نہیں گزارا اور ان لوگوں نے وہ جاب چھوڑ دی۔ اس کے بعد جب میں نے یہ واقعہ سنا کہ میرے فیملی ممبر کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد میں نے قریباً 2 سال اس فارم ہاؤس پہ میں نے جاب کی۔ اس کے بعد میں نے وہ جو جاب تھی وہ میں نے چھوڑ دی، اور یہ خوفناک کہانی تھی جو میرے ساتھ شیئر کی وقاص احمد نے، یو کے مانچسٹر سے۔ تھینک یو سو مچ وقاص آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، اور آئندہ سے میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کے لیے روز کہانیاں لے کر آؤں، ریگولر رہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ لوگ اپنی دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ پورے مسلمانوں کو، سب مسلمانوں کو آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سب کے لیے دعا کیا کریے، اور سب سے زیادہ بہترین بات یہ ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے دعا کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جو آپ لوگوں نے ابھی دعا کے لیے، جس کے لیے ابھی آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوتے، ابھی آپ لوگوں کے دل میں ہی وہ تمنا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ حد تک بڑھ کر نواز دیتا ہے جب آپ لوگ دوسروں کے حق میں دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو مجھے، میرے فیملی والوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے سارے فیملی ممبرز کو ان چیزوں کے بارے میں، جو مخلوقات ہیں ان سے بچنے کے بارے میں، ان کے بارے میں اویئرنیس دیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی سیف رہیں، محفوظ رہیں۔ کہیں آنا جانا پڑتا ہے، کبھی کبھار بندے کو اکیلے میں جانا پڑتا ہے، تو وہ ان چیزوں سے بچ کر رہیں، محفوظ رہیں، انہیں ان کے بارے میں نالج ہو۔ تو تھینک یو سو مچ۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔